بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس انگلش کا یونٹ نمبر 4 جس کا نام ہے پاپولیشن گروتھ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ، یعنی کہ آبادی میں اضافہ اور اس کے ماحول پر اثرات، اس کی ٹرانسلیشن اور کویشچن آنسر کہتے ہیں۔ باقی جو ایکسرسائز رہتی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے تو فرسٹ پہ ہے چوز دا کریکٹ آپشن، صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ فرسٹ پہ ہے ایکسپرٹ ان دا فیلڈ آف پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ، ماحول اور جو یعنی کہ آبادی کے پاپولیشن آبادی کے جو شعبے کے ماہرین ہیں بڑی پریشان ہیں دیٹ دس انچیکڈ پاپولیشن، یعنی کہ یہ جو بے لگام آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ میک رزلٹ یعنی کہ رزلٹ ڈالے گا، یعنی کہ اس کا نتیجہ ہوگا انوائرمنٹل کیٹاسٹروف، اور اس میں کیا ہو جائے گا، ماحول کو یہ تباہ کر دے گا۔ ان دس سینٹینس دا ورڈ انچیکڈ، انچیکڈ کا مطلب ہے ناقابو، یعنی کہ بہت زیادہ، ہاں انارمس، انارمس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اچھا سیکنڈ پہ ہے پریزنٹلی، حال ہی میں 7 بلین اینڈ 6 ملین پیپل لیو ان دا ورلڈ، دنیا میں کتنی آبادی ہے انسانوں کی؟ 7 ارب 60 لاکھ، ٹھیک ہے۔ اچھا دا آئیڈیا ایکسپریس ان دس سینٹینس از بیسڈ، اس سینٹینس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ جو لائن لکھی گئی ہے کہ یہ ایک فیکٹ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فیکٹ حقیقت ہے۔ اچھا سیکنڈ تھرڈ پہ ہے ہیوج کوانٹٹی آف پالوٹنٹس، آلودگی کی زیادہ مقدار بینگ لیٹ آؤٹ، چھوڑی جاتی ہے اندر ہوا میں، ان دس سینٹینس فریز لیٹ آؤٹ، لیٹ آؤٹ منی چھوڑنا، ٹھیک ہے، ریلیز کرنا۔ آگے چلتے ہیں، فورتھ پہ ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ، سبق کے مطابق دا ٹرم، جو مطلب کہ اصطلاح ہے، دا کیرنگ کیپیسٹی آف ارتھ، زمین کی برداشت کرنے کی جو گنجائش ہے، صلاحیت ہے، مینز اس کا مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ دا میکسیمم پاپولیشن سائز آف اسپیشیز دیٹ دا انوائرمنٹل، مطلب کہ کتنے لوگ اس میں ارتھ میں میکسیمم رہ سکتے ہیں، آبادی ہونی چاہیے، صحیح، تو اس کا سیکنڈ والا آپشن صحیح۔ ففتھ پہ ہے دا ایشو آف پاپولیشن گروتھ، یعنی کہ آبادی میں اضافہ کا مسئلہ، اینڈ انوائرمنٹ از دا ایشو آف، ماحول میں کیا مسئلہ ہے، کیا چیز کا؟ پور ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوانسڈ نیشن، جو ترقی یافتہ ملک ہے اس سے ایک تو ماحول وہ مطلب کہ خراب ہو رہا ہے، اور دوسرا پور ڈیولپمنٹ، جو پور ڈیولپمنٹ مطلب کہ پور کہتے ہیں جو مطلب کہ صحیح طریقے سے نہ ہو، غلط طریقے سے، یا جس میں کوئی سوچ سمجھ کر کوئی کام نہ کیا گیا ہو، یعنی کہ ایسی کوئی چیز بنائی گئی ہو جس میں کوئی اس میں کوئی اچھی چیزیں نہ ڈالی گئی ہوں، صحیح۔ ووکیبلری میں کیا آ جاتے ہیں؟ ووکیبلری میں ہے فائنڈ آؤٹ دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈس، یعنی کہ ان کا معنی لکھنا ہے۔ سیکنڈ پہ آئیڈینٹیفائی دا پارٹس آف، اس کا پارٹس آف اسپیچ بھی بتانا ہے کہ یہ ورب ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، کیا چیز ہے، اینڈ دین یوز دیم ان یور اون سینٹینس ٹو میک دیئر سینس کلیئر، اور پھر اس کو سینٹینس میں بھی استعمال کرنا تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے ہے ویوٹ، ویوٹ کیا چیز ہے؟ ویوٹ معنی ہوتا ہے واضح، ایسے اردو میں کہتے ہیں، یعنی کہ اردو میں واضح کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کلیئر کہتے ہیں، اس کا معنی ہو جائے گا اٹ واز اے ویری ویور ڈریم، یعنی کہ یہ مطلب کہ بالکل صاف ستھرا خواب ہے۔ تو یہ پارٹس آف اسپیچ میں سے کون سا حصہ ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ورب ہے، صحیح ہے، یہ سوری ایڈجیکٹیو ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں صفت ایڈجیکٹیو ہے۔ آگے ڈویل، ڈویل مانی رہنا، صحیح ہے، ٹو لیو، لیو مانی رہنا، رہنا آپ سوچ لینا نون نہ آخر میں آ گیا تو یہ ورب میں ہوتا ہے، صحیح، یہ ورب ہے۔ انگلش میں اس کو ٹو لیو کہتے ہیں، اور اس کا معنی سینٹینس بن جائے گا اسلم ڈویلز ان سٹی، اسلم کہاں پر لیتا ہے؟ شہر میں۔ سیکنڈ پہ ہے ڈیٹریوریشن، ڈیٹریوریشن اگر پارٹس آف اسپیچ کی بات کی جائے تو یہ کیا ہے؟ ورب ہے، صحیح ہے، یہ ورب ہے۔ اس کا اردو میں خراب ہونا ہے، انگلش میں اگر اس کو کریں بیکم ورس، بہت زیادہ خراب ہو جانا، ٹو بیکم ورس۔ اس کا اگر سینٹینس کی طرف آ جائے تو علیز ہیلتھ، علی کی جو ہے ویسے آتا ہے از ڈیٹیریوریٹ ڈے بائی ڈے، روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پاسچر، پاسچر کا معنی ہوتا ہے چراگاہ، اس کا اگر پارٹس آف اسپیچ کی بات کی جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ نون ہے، صحیح ہے، یہ نون ہے۔ گریزنگ لینڈ، گریزنگ لینڈ ایسے گریزنگ چرنے کو کہتے ہیں، زمین جو چرانے کے لیے استعمال کی جائے۔ اچھا اس کا سینٹینس کی طرف آ جائے تو کاؤز آر گریزنگ ان دا پاسچر، صحیح ہے نا، گائے ہیں وہ مطلب کہ کھیت میں کیا ہے، چر رہی ہوتی ہیں یا چرتی ہیں، صحیح ہے۔ آگے لاگنگ، لاگنگ کا معنی ہوتا ہے لکڑیاں کاٹنا، اس کی انگلش کی طرف معنی ہے تو ٹو کٹ ڈاؤن ٹریز فار ووڈ، لکڑیاں کاٹنے کے لیے جو ہے درخت مطلب کہ کاٹنا۔ تو پارٹس آف اسپیچ کی طرف بات کریں تو یہ اس کا پارٹس آف اسپیچ کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ سینٹینس کی طرف آ جائے تو سینٹینس اس طرح اس کا بن جائے گا دا فارسٹ ہیو بین ہیولی لاگلنگ، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو جنگلات ہے ہیو بین ہیویلی لاگنگ، یعنی کہ زیادہ مقدار میں لکڑیاں کاٹی جا رہی ہیں، کاٹی جاتی ہیں۔
جب مائگریشن ہجرت کو کہتے ہیں، یہ بھی ناؤن ہے. اس کا انگلش کی طرح اگر معنی کریں تو ہجرت کرنا ہے، پارٹس آف اسپیچ کی بات کریں تو ناؤن ہے. انگلش کا اگر معنی کریں تو ٹو موو ادر پلیس، ایک جگہ دوسری جگہ حرکت کرنا یا جانا. اور اس کے سینٹینس کی طرف آ جائیں تو ہی مائگریٹڈ ٹو، یا اسلم مائگریٹڈ ٹو، کوئی آپ شی مائگریٹڈ ٹو انگلینڈ، یا انگلینڈ کی جگہ پاکستان یا استعمال کر سکتے ہیں، اس نے انگلینڈ کی طرف ہجرت کی. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ گرامر ہے. ٹھیک ہے، گرامر میں کیا چیز ہے؟ ٹینسز ہے، زمانے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹینسز کیا ہے، ورب کی ایک قسم ہے. اور ٹینسز صحیح انگلش سمجھنے اور بولنے کے لیے ٹینسز کا آنا بہت زیادہ ضروری پتہ ہے. ٹینس 3 قسم کے ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، اور اس کے چار ٹائپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاسٹ یعنی ڈیفینیٹ، کنٹینیوس کیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ انڈیفینیٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ، پرفیکٹ کنٹینیوس. ہر ایک کے یعنی کہ پریزنٹ کے بھی 4، پاسٹ کے بھی 4 اور فیوچر کے بھی 4. اس طرح 12 ٹینس ہو. یہ آپ کو ضرور یہ تفصیل میں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ضرور آپ کو آنے چاہیے انگلش کے سیکھنے کے لیے. اچھا، رائٹ دا فالوئنگ سینٹینس یوزنگ دا ٹینس انڈیکیٹ ان دا بریکٹس. مطلب کہ آپ نے کچھ مطلب کہ یہ دیکھیں نا، یہ فیوچر کا لکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے تبدیل کرنا ہے سمپل پریزنٹ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مطلب کہ پرفیکٹ میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو سمپل میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ آگے جو لکھے ہوئے ہیں نا، اسی طریقے کا آپ نے جملہ بنانا ہے خود سے. سو ہی ول ڈو دس ورک ود ڈیلیجنس. اس کا سمپل پریزنٹ بنانا ہے، یا انڈیفینٹ بھی آپ سمجھ لیں، ڈیفینٹ بنانا ہے. تو ہی کے ساتھ ڈز آتا ہے. صحیح ہے. ہی ڈز ہز ورک ول، یعنی کہ ول ڈو کو ہٹا کر ڈز لگا دیں گے. صحیح ہے. آئی فالوڈ ہز انسٹرکشن. تو فالوڈ سمپل فیوچر لگانا ہے. کون سا والا؟ سمپل فیوچر لگانا ہے، یعنی کہ فیوچر کیا انڈیفینٹ لگانا ہے. تو فیوچر انڈیفینٹ میں کیا ہوتا ہے؟ شیل، ویل یا شیل آتا ہے. صحیح ہے. اور فرسٹ فارم ورب کی. صحیح ہے. آئی فالوڈ ہٹا کر آئی شیل فالو ہز انسٹرکشن. تھرڈ پہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس. کنٹینیوس میں آئی این جی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے. صحیح ہے. اچھا، دیٹ از ہیلپنگ ورب کی بات کی جائے تو پریزنٹ کنٹینیوس میں کیا از ایم آر آتا ہے. تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی، ول کو صرف ہٹائیں گے، اس کی جگہ لگیں گے دیٹ از گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ. سے اب اس میں کیا آپ نے سمپل پاسٹ لکھنا ہے. پاسٹ میں کیا آتا ہے؟ پاسٹ میں مطلب کہ سمپل پاسٹ میں یعنی کہ پاسٹ انڈیفینٹ. پاسٹ انڈیفینٹ میں صرف اور صرف ورب کی سیکنڈ فارم آتی ہے. صحیح ہے. باقی ہیلپنگ ورب میں اس میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اگر آئے تو ڈیڈ آ جاتا ہے. صحیح ہے. ہی تو اس کا کیا بن جائے گا؟ ہی آئی ڈیڈ. صحیح ہے نا. اس کا ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ ڈیڈ. آئی ڈیڈ ناٹ الو دس ٹو ہیپن. ٹھیک ہے. آئی ڈیڈ ناٹ الوڈ. صحیح ہے نا. یہ اس میں الاؤڈ بن جائے گا. سوری، یہ سمپل پاسٹ، پاسٹ میں پاسٹ جو پاسٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے نا، اس میں ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ الاؤڈ بن جائے گا. سوری ادھر غلط لکھو، یہ الاؤڈ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. نہیں، بلکہ الاؤڈ نہیں لگائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈیڈ پہلے ہی سیکنڈ فارم لگ چکی ہے. صحیح ہے. تو پہلے سے اگر سیکنڈ فارم لگی جائے دوسرے میں ورب میں کیا ہو جاتا ہے؟ مین ورب میں اگر ہیلپنگ ورب سیکنڈ فارم میں آ گئی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مین ورب کس میں؟ سیکنڈ فارم میں نہیں آئے گی، یعنی فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ میں نہیں ہوگی، بلکہ فرسٹ ہی رہے گی. صحیح ہے. آئی ڈیڈ ناٹ الو، یہ الو صحیح ہے. دس ٹو ہیپن. ٹھیک ہے. اس میں اچھا اس جملے کو فیوچر کنٹینیوس بنانا ہے. صحیح ہے. فیوچر کنٹینیوس کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ فیوچر تو مستقبل کو کہتے ہیں، کنٹینیوس جاری کو کہتے ہیں. اس میں ول بی، شیل بی ہیلپنگ ورب ہے اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے. لیکن کنٹینیوس جہاں پر بھی ہوگا ورب کے ساتھ آئی این جی، مین ورب کے ساتھ، سوری مین ورب کے ساتھ آئی این جی اضافہ ضرور. ہی ول بی ورکنگ ویری ہارڈ. سے یہ ورک ٹو کو ہٹا کر ہی ول بی ورکنگ ویری ہارڈ بن جائے گا. اچھا، پھر یہ پریزنٹ پرفیکٹ. پریزنٹ پرفیکٹ، پرفیکٹ جہاں پر جملہ ہوگا ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. چکا ہے، چکی ہے، اس طریقے کا لفظ استعمال ہوگا. اور اس میں ہیز، ہیو استعمال ہوگا. صحیح ہے. ول کو ہٹا کر آئی ہیو نیور ریز اینی ڈیمانڈ.
ٹھیک ہے. I have never raised any demand. اچھا یہ ریز نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, ریزڈ ہوگا. آئی ہیو نیور ریزڈ اینی ڈیمانڈ, کیونکہ پرفیکٹ میں ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہو, تو یہ ریزڈ بن جائے گا. اچھا آگے اس جملے میں کیا آئے گا, پاسٹ پرفیکٹ. پرفیکٹ جہاں پر اگر ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوگی اور ادھر ہیڈ آئے گا, صحیح ہے. اس کا ہیلپنگ ورب صرف اور صرف ہیڈ ہوتا ہے. ہی از کرائنگ, از کرائنگ کو ہٹا دیں گے کیونکہ از تو ویسے پریزنٹ آتا ہے. اچھا ہی ہیڈ, اس کیا بن جائے گا, ہیڈ بن جائے گا. کرائنگ آیا, اس کو کیا کر دیں گے, کرائڈ تھرڈ فارم بن جائے گا. ایٹ دا ٹاپ آف دا آگے صحیح اس طرح ہے. جب پریزنٹ پرفیکٹ اس کو بنانا ہے, بائی کو کیا بن دیں, باٹ کر دیں, لیکن اس میں ہیوز ہیو آنا چاہیے, صحیح. تو وی کے ساتھ پلورل ہے تو اس کے ساتھ ہیو آ گیا. اگر ادھر آئی یعنی کہ شی ایٹ یہ آتا تو پھر ہیز آتا, صحیح ہے. وی ہیو باٹ, بی او یو جی ایچ ٹی, باٹ. ٹھیک آگے جس طرح لکھا ہوا ہے ایسے ہی. یہ کہتا ہے آگے ہے کہ فل ان دا کریکٹ فارم آف ورب, ورب کی صحیح فارم استعمال کریں. بہرحال یہ اتنا مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اس کو آپ پڑھ لیں, ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. تو گیٹ کی کیا بنے, گیٹ گاٹ گیٹن, تو سیکنڈ اس میں تقریباً ساری ورب کی سیکنڈ فارم آپ نے لگا دینی ہے. سیکنڈ فارم گیٹ کی گاٹ, بگین کی بگین, رائٹ کی روٹ, لو کی لوڈ, رنگ کی رینگ, لیڈ کی لیڈ, ہائٹ کی ہڈ, اور آس کی آسکڈ, ڈو کی ڈیڈ, اور پوٹ کی پوٹ ہی رہتے ہیں کیونکہ پوٹ کی سیکنڈ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایک ہی جیسی ورب. شو کی شوڈ. آگے ہے کہ چوز دا کریکٹ آنسر, یہ آنسر آپ نے ادھر تلاش کرنا ہے. آئی لو دس رائٹس بک, آئی ہیو بین ریڈنگ فار ایئرس, ٹھیک ہے, دیم فار ایئرز. اچھا ہیئر ہز کلاتھس ور ڈرٹی بیکاز ہی ہیز بین ورکنگ, ہیڈ بین ورکنگ ان دا گارڈن. ادھر آ جائے گا, ویئر ہیو یو بین, وی ہیو بین ویٹنگ فار یو فار ایج. Rather, he has not decided on career yet, but he has been thinking about it lately. After she had been playing the tennis for 10 years, she joined the squash team. صحیح ہے. چاہیے اس کا کیا مطلب ہے کہ کمپلیٹ یوز سینٹینس ود دا کریکٹ فارم آف ورب کی صحیح فارم استعمال کرنی ہے. ان بریکٹس میں یوز دا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پرفیکٹ, صرف دو آپ نے ٹینس استعمال کرنا ہے, یا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہونا چاہیے یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہونا چاہیے. اچھا پاسٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ کنٹینیوس میں یہ ہوگا کہ ادھر ہیز بین ہیو بین آئے گا پریزنٹ پرفیکٹ میں کنٹینیوس میں ہیلپنگ ورب, اور پرفیکٹ پاسٹ میں آ جائے گا ہیڈ بین, صرف ہیڈ بین, صحیح ہے. اچھا ادھر یہ چل پڑھ لیتے ہیں. خیر, نبیل ہیز نیور ہیڈ این ایکسیڈنٹ اینڈ ہی ہیڈ بین ڈرائیونگ, سو ہیڈ آ گیا تو کیا آپ نے پاسٹ پرفیکٹ آ گیا, صحیح ہے. اگر لکھنا پڑے تو آپ نے یہ لکھ سکتے ہو کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے, ہیڈ بین ڈرائیونگ. ڈرائیو کا کیا بن جائے گا, ڈرائیونگ. ویسے یہ واچنگ, لک کا لکنگ, ورک ورکنگ, کیوں کنٹینیوس جہاں پر بھی ہوگا آئی این جی اس میں ورب کے ساتھ مین ورب ہے, صحیح ہے. پرفیکٹ جہاں پر ہوگا ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوگی. پریزنٹ کی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ڈو ڈز آتا ہے, پریزنٹ کنٹینیوس میں از ایم آر آتا ہے, پریزنٹ پرفیکٹ میں ہیز ہیو آتا ہے, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہیز بین ہیو بین آتا ہے, اور پاسٹ میں مطلب کہ ڈو ڈیڈ آتا ہے, اور اس میں سیکنڈ میں کیا آ جاتا ہے, واز وار آتا ہے, ٹھیک ہے, پاسٹ کنٹینیوس میں, اور پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ, اور پاسٹ کا پرفیکٹ کنٹینیوس ہیڈ بین, صحیح ہے. تو یہ آسان سا ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں, صحیح ہے. تو اس کا مطلب کہ کہاں پر, ہاں, شی ہیڈ نو آئیڈیا اٹ واز سو لیٹ بیکاز شی ہیڈ ناٹ بین واچنگ, ٹھیک کیا جائے گا, شی ہیڈ بین ناٹ, یہ بھی آ جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. اچھا ہیو یو بین ٹاکنگ, ٹھیک ہے نا, یہ کس میں آ جاتا ہے, پریزنٹ. یہ والا ہیڈ بین لوکنگ, تو یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ کا. اچھا یہ بھی ہیڈ, یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ. نیچے آ جاتے ہیں, نیچے میں کیا ہے, کمپلیٹ دا سینٹینس ود دا سوئٹیبل ورڈس آر ایکسپریشن, موضوع الفاظ استعمال کر کے مطلب کہ خل جگہ پر. اور ٹی وی ہیز ناٹ بین ورکنگ سنس لاسٹ ویک, ادھر لاسٹ آ جاتا ہے. دا خانز انوائٹیڈ اس ٹو ڈنر although we had only met the week before. They will be have finished painting the house so far. We had been writing for nearly an hour when the bell rang. Fifth pay had they have interviewed three suspects by
tomorrow. Correct the errors यानी कि अपने गलती को मतलब कि पॉइंट आउट करना है और इसको सही करना है. पॉइंट आउट मतलब कि निकालना है, बताना है कि कौन सी गलती है और क्या आता है. तो इधर शी हैड सही है, तो इधर क्या आ जाएगा, शी हैज़. ठीक है, शी हैज़ आ जाएगा. फिर इधर क्या आ जाता है, इट हैज़ नहीं हैड आता है. फिर इधर आई हैव, आई के साथ हैव आता है ना. फिर इधर आई हैड नहीं, फिर आई हैव आ जाता है. इधर वी हैव, फिर इधर वी हैड आ जाएगा. सही है. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी. अगर कहीं पर मसला हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो, कमेंट्स कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. शुक्रिया.